پاکستان کا بادشاہ اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے بعد شہید ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے، کہتا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، وہ ان کو کھانا دیا، اس کو کھلایا جاتا ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ یہاں پر پاکستان میں جتنے بھی لوگوں نے اس مقدس مٹی کے لیے جو قربانیاں دی، ہمیں ان کی وہ خدمات بھولنا تو دور کی بات ہے، ہم زندگی بھر ان کی فلاح و بہبود اور کی کامیاب زندگی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو یہ لوگ دنیا سے سفر کرتے ہیں، علیم الرحمان، وہ تو اس قوم کا محسن ہے اور اس کا نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس کی طرح میں کہتا ہوں، اگر مجھے ضرورت ہو، میرے ملک کی مجھے ضرورت ہو تو میں بھی حاضر ہوں۔ میرے 2 بچے اور میرے بیٹے اور ہیں، میرے 3 بیٹے اور ہیں، بلکہ میرے پورا نسل میں کئی نوجوان ہیں۔ میں اپنے وطن کے لیے قربان کرنے سے ذرا بھی دریغ نہیں کروں گا۔ باقی رہا ہم لوگوں کا، اس ملک کے ساتھ یہ لوگ وفا کرتے ہیں جو اپنے جان دے کے مٹی میں چلے جاتے ہیں، اس مقدس مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، اس پیارے جھنڈے تلے لیٹ جاتے ہیں۔ ان کو سلام کہنا چاہیے ہمیں اور ان کی تقلید کرنا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے علاقے جو ہیں یہ بہت پسماندہ ہیں۔ میں اپنے ان انتہائی قابل احترام، میرے لیے تو ہر ایک یونیفارم قابل احترام ہے۔ میرے بیٹے کا یونیفارم آج بھی میرے دروازے پہ، کیوں؟ وہ اپنے سینے میں آپ کی حفاظت کے لیے گولہ برداشت کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں ہے، خاص کر ہمارے علاقہ چترال بہت حب الوطن لوگ ہیں، لیکن یہاں کی پسماندگی کو آپ نے دیکھا، ان کی روٹ کو آپ نے دیکھا۔ اگر آپ ان کے بارے میں رپورٹ نہیں دیں گے میں اس کو خیانت سمجھوں گا۔ اب اس کے گاؤں کے لیے یہاں بہتر سے بہتر ایک پل تک نہیں ہے، یہاں ایک ڈسپنسری تک نہیں ہے، یہاں اب پاشی کے لیے ایک نہر تک تعمیر نہیں ہے۔ آپ ان کو لکھ کر لے جائیں۔ ہم یہ علیم میرا بیٹا انتہائی شاندار قابل احترام بیٹا ہے کہ میرے اس وطن عزیز کے لیے قربان ہو کر آج میرے سامنے اپنے جھنڈے تلے آرام کر رہے ہیں، اس کو سلوٹ کرتا ہوں میں۔ میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں، اس مٹی کے ساتھ وفا کرو۔ اس مٹی کے ساتھ وفاداری نہیں ہو رہی ہے، اس مٹی کے ساتھ ہمیشہ بے وفائی ہوتے، ہر سخت ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ سمجھو یا نہ سمجھو، میں تو یہ کہوں گا، ورنہ یہ سرزمین جو ہے یہ سونا اگلتا ہے۔ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہمیں پریشان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تشبیہ بام کرے گا۔ میں کچھ زیادہ کہنے کی وقت میں نہیں ہوں۔ میں اپنے یہ فورسز کو، جو مجھے دنیا میں میرے فورسز سے زیادہ پروفیشنل فورس نظر نہیں آتی، ہر کسی کا ایسا ہوتا ہے اپنے وطن کے ساتھ۔ جو مٹی کی میری خوشبو ہے اس جیسی خوشبو کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے فورسز کا بھی پروفیشنلزم میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ہم نے یہاں سب کچھ دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا۔ چترال کے لوگ حب الوطن ہیں، چترال کے لوگ امن پسند ہیں، لیکن ان کے حقوق نہ چھینے جائیں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ ایس ایس جی کا شکر گزار ہوں، اور وہاں دوسرے فورسز کے میں جنہوں نے آئے ہیں، چترال اسکاؤٹ سے آئے ہیں، جو ہیں یہ سب پاکستان کے ہیں، جو یونیفارم میں یہاں آئے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے ان کو باری باری ان کا پیشانی چوم کے اپنا دل ٹھنڈا کروں۔ ہم ایز اے قوم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک بیٹا قربان کیا اس مٹی کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کے خاطر، اس ملک کے خاطر۔ جس کو اپنے ملک کے ساتھ وفا نہ ہو اس میں ایمان نہیں پائی جاتی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ایمانداری کا کام کرو۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جو میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے اپنے لوگ، جو یہ سب ہمارے اپنے لوگ جو ہیں سب ہیں، آپ جتنے بھی یہاں کے تکلیف اٹھائے اور ہمارے ساتھ تعاون کیے، ہمارے فورسز وہاں آئے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ علیم کو یہاں لا کے اس کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کیے اور ہمارے ساتھ انتہائی پیار محبت سے وہ کیے۔ میں ان سے بہت خوش ہوں
اور وہ آئندہ بھی اس سے بہتر طریقے سے ہونا چاہیے، تاکہ یہاں کے لوگ، میں سمجھتا ہوں علیم کو یہاں کرنے کے بعد آپ لوگ جو اس کو یہاں پر سپردخواہ کرنے کے بعد جو کچھ یہاں ہوا، میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل کو اسی سے یہ تمنا ہوئی ہوگی کہ یہ علیم نے جو زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارنا ایک جوان کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو آباد رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایماندار کرے، اللہ رب العزت ہم سب کو دیانتدار کرے، خدائے حق تعالی اللہ رب العزت ہمارے وطن میں ہماری عزت کے ساتھ پرورش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تمام لوگ